میرے تمام سننے والوں کو ماہ ذی الحج کی پہلی نوچندی عظیم الشان جمعرات بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ آج کی جمعرات میرے تمام سننے والوں کے لیے بابرکت ثابت کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ محترم ناظرین، آج کی جو جمعرات ہے جس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، اس کا انتظار پورا سال رہا ہے، اور ہر گھر میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعرات میں اللہ نے بڑی ہی فضیلت اور برکت رکھی ہے، وہ لوگ اس جمعرات کا انتظار کرتے رہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج کی اس عظیم الشان جمعرات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، بیٹھے بٹھائے نہیں گزارنا، ورنہ پورا سال آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پچھتاتے رہ جائیں گے، روتے رہ جائیں گے۔ آج کی وہ عظیم الشان جمعرات ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے تمام خزانوں کے دربار سجائے رکھے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ فرما کر اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے جو مانگنے والے ہیں، میری جو مخلوق ہے، میرے جو بندے ہیں، آج جو بھی مانگیں گے میں عطا کر دوں گا۔ ویسے عام دنوں کی جو جمعرات ہوتی ہے اس کی بھی بڑی فضیلت اور بڑی قبولیت ہوتی ہے، لیکن یہ تو ذی الحجہ کے جو پہلے حشرے کے جو 10 دن ہیں ان میں آتی ہے، اور ان 10 دنوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھا رکھی ہے کہ مجھے یہ 10 دن بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ عزیز ہیں، اور یہ جمعرات جو ہے ان 10 دنوں میں آتی ہے، عظیم الشان جمعرات ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں پورے سال کی جو جمعراتیں ہیں ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ذی الحجہ کی جو جمعرات ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سبقت لے جائے گی، یہ فضیلت لے جائے گی، یہ بھاری ہو جائے گی، یہ وزن میں ان سے آگے بڑھ جائے گی، اتنی فضیلت ہے۔ آج میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جو جڑا ہوا ہے ماہ ذی الحجہ کی پہلی نوچندی عظیم الشان جمعرات کے ساتھ۔ یہ صرف آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لینا ہے۔ اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ کے تمام رشتہ دار، عزیز و قارب آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی تقدیر بدل گئی، راتوں رات اللہ پاک نے آپ کو امیر و کمیر کر دیا، راتوں رات اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا کر دیا۔ ہر شخص بے چین رہے گا، اس سسپنس میں رہے گا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ محترم ناظرین، اللہ کے خزانوں میں کمی کسی بات کی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں ایسا عظمت عمل آج اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بمشکل آپ کے 2 منٹ لگیں گے، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ جو لوگ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہماری کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ہم بدبخت ہیں، ہم بدنصیب ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، وہ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آؤ میں آج آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں، صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دولت کی ریل پیل ہوگی۔ اگر کوئی کرایہ دار اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کو ذاتی گھر سے نواز دے گا، اگر کوئی بے سکون اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا، اگر کوئی اولاد سے محروم کوئی شخص اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹیاں عطا فرمائے گا، اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں ہوا، اگر وہ اس عمل کو 41 بار کرے گا تو اس کے گھر میں اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو شخص مقروض ہے، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، بے
بے چین ہے، پریشان ہے، یا اللہ اس قرضے کو میں کیسے چکاؤں گا، وہ اس عمل کو کرے گا، اس کے اس قرض کو اتارنے میں ایسی غیبی مدد اس کو ملے گی کہ وہ سوچے گا کہ اتنے مختصر عمل سے اتنا بڑا قرضہ مجھ سے اتر گیا۔ جی ہاں دوستو، اللہ کی کلام پڑھ کے اگر آپ نے آج نوچندی جمعرات کو ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لیا تو آپ کا وہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اگر آپ ایک دن کے عمل سے سارے سال کے رزق کا بندوبست کروانا چاہتے ہیں، گھر میں رونقیں آباد کروانا چاہتے ہیں، گھر میں بے چینیاں ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے میں والدین سے بھی مخاطب ہوں، اگر چاہتے ہیں ان کے رشتے بحال ہو جائیں، ان کے رشتے خود چل کے آپ کے گھروں میں آئیں، ٹیلی فون آپ کو لوگ کریں کہ آپ کے بچوں کا ایک بہترین رشتہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ یہ سبب لگتا ہے، یہ وسیلہ لگتا ہے، صرف اس وقت لگتا ہے جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو یہ خاص مدد کا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اتنا اکثیر عمل ہے کہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا کر دوائیں دو گے۔ میں نوچندی جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے میری دعا مانگنے پہ آپ نے لازمین آمین بولنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا کریم، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ بے چین ہیں یا اللہ ان کو سکون عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا اللہ ان کو تو آباد فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی میں ہیں یا اللہ ان کی رزق کی تنگی کو تو ختم فرما، یا اللہ رزق میں برکت ہی برکت پیدا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں اگر وہ الجھن کا شکار ہے، پریشان ہیں، یا اللہ ان کے رشتوں، ان کی اولاد کے رشتوں کا بندوبست پیدا فرما، وسیلے اور اسباب پیدا فرما، رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما، جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں وسعتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نوچندی جمعرات کا عمل آپ نے اب وقت مقرر کر لینا ہے۔ اب وقت آپ تک ہے، آپ کو کون سا وقت سوٹ کرتا ہے، کون سا وقت آپ نماز جو ظہر کی نماز ہے اس کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد فوراً کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ رات گزرنے کے بعد نماز فجر سے پہلے آپ نے اس عمل کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص نوچندی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے جو بھی مقام آپ منتخب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، تنہائی والی جگہ بیٹھ جائیں اور اس عمل کا آغاز کر لیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے مقدار میں 3 بار پڑھ لینا ہے۔ نماز والا درود لازمی پڑھنا ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت، بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے آغاز میں بھی اور شروع میں آخر میں بھی درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے درمیان آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اس عمل کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ایک چیز ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اگر ترتیب مقدار میں اگر آپ نے غلطی کر لی، کمی پیشی کر لی تو پھر شکوہ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس عمل میں جو اللہ والوں کا خاص عمل ہوتا ہے، مقدار ترتیب کو مرجوع خاطر رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ بتانے میں تھوڑی تاخیر ضرور لگے گا، تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ عمل بمشکل آپ کے 2 منٹ لگیں گے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، اب غور اور توجہ سے سنیے۔ آپ نے
اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی نیت کر لیں، بے چین ہیں چین حاصل کرنے سکون حاصل کرنے کی نیت کر لیں، جو لوگ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں کاروبار میں برکت کی نیت کر لیں، جو لوگ رشتوں کے لیے بندشیں توڑوانا چاہتے ہیں وہ اس لحاظ سے نیت کر لیں۔ ہر شخص کی اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ نے نیت کر کے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو جو اور دھیان سے سنی عمل بتانے لگا ہوں مقدار بھی۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک نام یا وہاب، جس کے معنی ہے اے بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب کو یہ ویسے نہیں پڑھنا آپ نے جس طریقے سے میں کہتا ہوں اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور مقدار بھی وہی رکھنی ہے اور انداز بھی یہ اپنانا ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، جیسے کہ آپ کو اللہ سن رہے ہیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہو، آپ نے اپنے مقصد کو جتنی مقدار میں یا وہاب کو پڑھنا ہے اتنی مقدار میں آپ نے اپنی حاجت کو سامنے رکھنا ہے۔ یا وہاب، اب دیکھو کیسے میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا وہاب ایک بار، یا وہاب دو بار، یا وہاب تین بار۔ اب یا وہاب کو میں نے تین بار پڑھا، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز، نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم۔ اب 11 بار آپ کوئی حاجت ذہن میں رکھیں، قرض سے ادائیگی، قرض سے نجات کے لیے، بے روزگاری میں روزگار کے لیے، ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، ناممکن حاجت بھی ہے، اس کو 11 بار ذہن میں آپ نے تصور کرنا ہے یا وہاب کو پڑھتے پڑھتے۔ یا وہاب، یا وہاب، اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اے بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ یا وہاب کا مطلب یہ ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یہ پہلا عمل ہے نوچندی عظیم الشان جمعرات کا، یا وہاب کو 11 بار۔ اب آپ نے تھوڑا سا وقفہ دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ نے اتنے راز رکھے ہیں، جس بھی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بار آپ یہ پڑھو گے اتنے ہی مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے، چاہے ناممکن مقصد ناممکن حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں 3 بار پڑھتا ہوں پھر آپ کو مقدار بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور جو مقصد جو نیت ہے اس کو ذہن میں تصور کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے میرے کاموں کو آسان کرنے والی ذات، میں اپنے تمام کام تیرے سپرد کرتا ہوں کرتی ہوں، اس طرح آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا یا وہاب کو 11 مرتبہ، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 21 بار تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا اور سب سے قیمتی اور سب سے بڑا عمل کرنا ہے، اس کو اگر آپ نے نظر انداز کیا تو آج کا یہ وظیفہ، آج کا جو دن ہے یہ ضائع ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے اور تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو کریں۔ آپ نے 3 سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور وہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، 41 بار۔ اور یہ 3 صورتیں جب پہلے 2 اعمال سے ملتی ہیں تو آپ کے اس عمل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور یہ مزید طاقتور اور پرتاثیر ہو جاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں کون سی وہ 3 صورتیں ہیں، پہلی میں صورت پڑھوں گا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آپ نے 41 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے باری بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 2 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ میں دوسری سورہ مبارکہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھا، آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد تیسری سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد۔ سورہ اخلاص کو 41 بار، سورہ کوثر کو، سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد 5 الفاظ پڑھ کے دعا مانگنی ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما اس عظیم الشان نوچندی جمعرات کے برکت سے، فضیلت سے۔ یا اللہ میری تمام ناممکن حاجات کو ممکن کر دے، اور میری تمام محرومیوں کو تو ختم فرما، آمین ثم آمین۔